روز عاشور حق و باطل کو پہچاننے کا دن، نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن۔ ملک بھر میں جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا یوم عاشور کا مرکزی جلوس سنہری مسجد پہنچ گیا۔ نماز ظہرین کی ادائیگی۔ کراچی میں نشتر باغ سے برآمد ہونے والا جلوس مقرر راستوں پر رواں دواں۔ شرکا نے بس سینٹر کے قریب نماز ظہرین ادا کی۔ جلوس مقرر راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ پشاور میں امام مظلوم علیہ السلام کی عزاداری۔ کوئٹہ میں بھی یوم عاشور کا جلوس علمدار روڈ سے برآمد ہو کر منزل کی جانب گامزن۔ ذکر شہداء کربلا شہر شہر گاؤں گاؤں غم حسین علیہ السلام میں سوگوار، ہر آنکھ اشک بار۔ مجالس اور جلوسوں میں عزاداروں کے لیے نذر و نیاز کا خصوصی اہتمام۔ مجالس اور جلوس کے ساتھ پانی اور دودھ کی سبیلیں، جگہ جگہ نیاز تقسیم، حلیم اور بریانی کی دیگوں کا انتظام۔ کوئٹہ میں محرم الحرام میں نیاز کے لیے روایتی پکوان شولہ گوشتی کی تیاری۔ یوم عاشور پر کربلا مولا میں روضہ امام حسین علیہ السلام پر لاکھوں عزادار جمع۔ لبیک یا حسین کے نعرے بلند کرتے زائرین کربلا میں ڈھائے گئے مظالم پر نوحہ کنا۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے روضوں پر مجالس عزا کا سلسلہ جاری۔ ذاکرین اور علماء مجالس سے خطاب کر رہے ہیں۔ کربلا میں اس وقت ہر زبان اور نسل کے عزادار موجود ہیں۔ زائرین کے لیے انتظامیہ کی جانب سے بہترین انتظامات۔ محرم الحرام، عاشور کا دن جس نے کربلا کی مٹی کو مقدس بنایا، جس نے کربلا کو معلیٰ بنایا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے پہلے عبادت کی اور پھر جان قربان کی، شہداء کربلا کی قربانی کے بعد اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ دشمن کی ہر سازش چکنا چور، ہر دھمکی پر ٹھوکر کی ضرب۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی جنگ کے بعد پہلی بار بلا خوف و خطر مجلس اعظم میں شرکت۔ مجلس شب عاشور میں علماء کرام، عوام اور اعلیٰ حکومتی شخصیات بھی شریک۔ سپریم لیڈر نے مجلس میں بلا خوف و خطر شرکت کر کے دشمن کو پیغام دیا ہے کہ ایران دھمکیوں سے مرعوب ہونے والا نہیں۔ یوم عاشور ہمیں قربانی، حق گوئی اور عزم صمیم کا پیغام دیتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم عاشور پر پیغام۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جانثار رفقا کی شہادت کی یاد دلاتا ہے، باطل کے خلاف ایک ابدی جدوجہد کی علامت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں یوم عاشور تاریخ اسلام کا عظیم اور سبق آموز دن ہے۔ یہ دن صبر، قربانی اور اصولوں پر ڈٹے رہنے کی عظیم مثال عطا کرتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یوم عاشور ہمیں حق اور باطل، عدل اور ظلم کے درمیان ابدی جنگ کی یاد دلاتا ہے۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانی مشعل راہ ہے۔ اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کی عقیدے اور ایمان کا جز۔ شہادت حسین علیہ السلام محض رنج و عالم کا استعارہ نہیں بلکہ تحریک حیات ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم عاشور پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کربلا کا پیغام ہمیں ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گڈھا پور کا کہنا ہے کہ واقعہ کربلا حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا عاشورہ صرف تاریخ نہیں بیداری کا مرکز ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے امت کے لیے حق و باطل کی سرحد کو تا قیامت واضح کر دیا۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام ہمیں ہر دور کے یزیدی نظام کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں رہائشی عمارت گرنے کا واقعہ، عمارت کے ملبے سے مزید 4 لاشیں نکال لی گئیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی، 9 خواتین، 15 مرد، 2 بچے اور ایک 1.5 سالہ بچی شامل۔ امدادی ٹیمیں منہدم عمارت کا ملبہ ہٹانے میں مصروف، ریسکیو آپریشن 90% مکمل کر لیا گیا۔ پہلے تو ابھی تک تو ہماری یہی کوشش کہ جی جو ریکوری کا یا ریسکیو کا جو ایک فیز تھا وہ چلا ہے، وہ اب آج ختم ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ 480 کے اوپر ڈینجرس بلڈنگز قرار دی گئی ہیں، جن میں کچھ بہت پرانی ہیں اور زیادہ تر یہ اولڈ سٹی ایریا میں، زیادہ تر ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہیں۔ ان کو اسیس کر کے اور ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ دیکھنا۔ کراچی میں 480 کے قریب عمارتیں انتہائی خطرناک ہیں۔ ان عمارتوں میں رہنے والے افراد کی متبادل رہائش کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں لیاری بغدادی میں گرنے والی عمارت کا ریسکیو آپریشن آج مکمل کر لیا جائے گا۔ 10 محرم کے مرکزی ماتمی جلوس کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ صوبے بھر میں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس سال بھی اسی سلسلے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف کے ساتھ جو ان کی مذہبی روایات ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے سہولیات پیدا کی جائے۔ کراچی میں ایک اور عمارت مخدوش قرار، لیاری آگرہ تاج کالونی میں 7 منزلہ عمارت میں دراریں پڑ گئیں۔ ضلع انتظامیہ حرکت میں آ گئی، پولیس اور انتظامیہ نے عمارت کو خالی کروا کے سیل کر دیا۔ آپریشن کے دوران وکیلوں کی جانب سے مزاحمت، عمارت خالی کرنے سے انکار کیا۔ انتظامیہ کی متاثرہ خاندانوں کو عارضی رہائش کی پیشکش، ایس بی سی اے نے بلڈر منصور شاہ اور نامعلوم ٹھیکیدار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کا کل سے مخدوش عمارتوں کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ آپریشن سندور میں ہلاکتیں تسلیم کرنے پر بھارتی فوج شدید اندرونی دباؤ کا شکار۔ بھارتی حکومت اپنے بھارتی فوجی نقصانات کو ہزیمت سے بچانے کے لیے آج تک چھپاتی آئی ہے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق صرف ایل او سی پر بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا۔ پٹھان کوٹ، ادھم پور سمیت پاکستان کے متعدد مؤثر حملوں کے بعد بھارت سیز فائر پر مجبور ہوا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت نے نقصانات چھپانے کے ساتھ ساتھ اپنی ہی فوجیوں کی ہلاکتوں کو بھی قبول نہ کیا۔ مانسون بارشوں کے طاقتور اسپیل کی انٹری، اسلام آباد، پنجاب، کے پی کے، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں جل تھل ایک ہو گیا۔ راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد سیلابی صورتحال، برساتی پانی گھروں میں داخل۔ کہوٹہ میں مکان کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق۔ لاہور میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، مرکزی شاہراہوں پر پانی جمع، مختلف علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ سب سے زیادہ بارش 74 ملی میٹر پانی والا تالاب میں ریکارڈ، جیل روڈ پر بھی 60.8 ملی میٹر بارش ہوئی۔ قلات، مٹھی اور بالا کوٹ میں بھی رم جھم نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ سیالکوٹ، مری اور جہلم میں بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ کراچی میں بھی بادلوں کا بسیرا، شہر کے مختلف علاقوں میں رات گئے ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔ سرجانی، ناظم آباد، گلشن اقبال، ملیر اور کورنگی سمیت کئی علاقوں میں بوندا باندی ہوئی۔ شہر فیصل، صدر، کورنگی اور ڈیفنس میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کی آج وقفے سے بارش کی پیشگوئی، شہر میں سمندری ہوائیں بحال۔ کراچی میں ٹریفک حادثات کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری، تیز رفتار گاڑیوں کی ٹکر سے 2 راہگیر جان کی بازی ہار گئے۔ ایک راہگیر زخمی ہوا۔ نیو سبزی منڈی کے قریب تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے 50 سالہ حمید جان سے گیا۔ سائٹ ایریا میں 30 سالہ نورو کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دی گارڈین نے مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔ سکھ رہنما اوتار سنگھ کھنڈا کی مشکوک موت نے بھارتی حکومت پر سوال اٹھا دیے۔ دی گارڈین کے مطابق اوتار سنگھ کے والد اور چچا بھی خالصتان کی حمایت پر ماورائے عدالت قتل ہوئے۔ لواحقین نے دوبارہ پوسٹ مارٹم اور عدالتی انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔
भारत में बीजेपी रहनुमाओं की गुंडागर्दी, कानून, जमहूरियत और रियासती इदारे मफलूज। बीजेपी कारकुनों का सीनियर सरकारी अफसर पर दफ्तर से घसीट कर तशद्दुद। उड़ीसा में सरकारी अफसर रतनकर साहू को बीजेपी ने मारा पीटा। मोदी सरकार की खामोशी गुंडागर्द अनासर की पुष्ट पनाही बन गई। इलॉन मस्क का नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी बनाने का ऐलान। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि अवाम ने अमेरिका पार्टी के हक में फैसला दिया है। इलॉन मस्क ने अमेरिका पार्टी के हक में पोल का नतीजा दिखा दिया। कहते हैं कि एक जमाती निज़ाम से बदअनवानी को फ़रोग़ मिला। ये जमहूरियत नहीं, अमेरिका पार्टी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। टेक्सास में तूफानी बारिशों और शदीद सैलाब से क़यामत ख़ेज़ तबाही, 55 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। दरिया किनारे समर कैंप से तालिबात गायब, 14 हेलीकॉप्टर, 12 ड्रोन्स और 500 एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी। मज़ीद बारिशों और सैलाब की वार्निंग जारी। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान के दाएं कंधे की कामयाब सर्जरी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्जरी कामयाब रही। अब मेरा अगला मरहला रिकवरी और रिहैब का है। आप सबकी दुआओं और हिमायत का शुक्रिया। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। और वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के दौरान कुत्ते की एंट्री। ग्राउंड में कुत्ता घुस गया। खेल कुछ देर रुका रहा और ड्रोन कैमरे से कुत्ते को ग्राउंड से बाहर निकालने की कोशिश की गई।